بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلاس 8۔ بیٹا آج ہم پڑھیں گے مضمون صبح کی سیر۔ یہ لفظ ہم بولتے ہیں عموماً صبح، لیکن اصل میں اس لفظ کا جو تلفظ پروننسیشن ہے وہ ہے صبح، ٹھیک ہے، یا صبح۔ مثل مشہور ہے، مثل سے مراد مثلاً کہاوت صحت مند دماغ صحت مند جسم میں ہوتا ہے، یعنی جو صحت مند جسم ہے وہی صحت مند دماغ رکھتا ہے، یعنی کریٹیو مائنڈ۔ جس طرح انسانی صحت کے لیے خوراک ضروری ہے، اسی طرح انسان کو تندرست اور چست رکھنے کے لیے صبح کی سیر بے حد ضروری ہے۔ صبح کی تازہ ہوا دل اور پھیپھڑوں پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہے۔ کھیتوں کی ہریالی اور ہری بھری گھاس سے آنکھوں کو تراوت ملتی ہے۔ تراوت مطلب تازگی۔ صبح فجر کی نماز کے بعد سیر کرنا بہت مفید ہے۔ صبح کی سیر کرنے سے انسان کو ایک خاص قسم کا لطف اور سرور حاصل ہوتا ہے۔ صبح سویرے تازہ اور صاف ہوا میسر ہوتی ہے۔ شہر سے باہر کھیتوں کی طرف نکل جائیں تو ہر طرف ہریالی ہی ہریالی نظر آئے گی۔ ہریالی مطلب گرینری، جو آنکھوں کے سکون اور روح کی تسکین مطلب سکون کا باعث بنتی ہے۔ میرا روزانہ کا پروگرام کچھ اس طرح ہے: صبح سویرے اٹھنا، غسل کرنا، مسجد میں نماز ادا کرنا اور پھر اپنے دوست کے ساتھ سیر کے لیے جانا۔ جب ہم پارک میں پہنچتے ہیں تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے۔ میں قریبی باغ میں اپنے دوست کے ہمراہ مطلب ساتھ جا کر سیر و تفریح میں مصروف ہو جاتا ہوں۔ ہم باغ میں خوب دوڑتے ہیں اور لمبے لمبے سانس لیتے ہیں۔ جو لوگ سیر کے عادی نہیں ہوتے وہ سست اور کاہل ہو جاتے ہیں، ان کی صحت اکثر خراب رہتی ہے۔ تندرستی ہزار نعمت ہے۔ تندرستی کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں صبح سویرے ضرور سیر کرنی چاہیے۔ یہی صحت کا راز ہے، اس سے غفلت برتنے والا کمزور اور بیمار رہتا ہے۔ بیٹا ہم دیکھتے ہیں کہ جو پرانے زمانے کے یعنی پارٹیشن سے پہلے کے یا 60s سے پہلے کے جو بزرگ ہیں وہ بالکل تندرست ہیں اور چلتے پھرتے ہیں، لیکن آج کے جو 80s کے ہیں یا جو 80s کے بعد کے جیسے ہمارے ماں باپ وغیرہ ہیں وہ بالکل ان کا جو جسم ہے وہ ڈھل گیا ہے، چلنے پھرنے میں ان کو مسئلہ درپیش ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ لائف سٹائل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہمارا لائف سٹائل اس قدر سہولت پسند ہو چکا ہے کہ ہر چیز کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی مشین میسر ہے، ٹھیک ہے؟ آٹا گوندنا ہے تو اس کے لیے مشین ہے، تاکہ روٹی پکانے کے لیے چولہا جلانے کی بھی زحمت گوارا نہیں کرنی پڑتی، اور الیکٹریکل جو ہیں وہ چولہے میسر ہیں۔ اور پہلے جو لوگ تھے ان کا اگر ہم لائف سٹائل دیکھیں تو ہر وقت وہ ایک دوسرے کو اپنے آپ کو مصروف رکھتے تھے، اور ہر وقت جو ہے وہ کسی نہ کسی کام میں مصروف ہوا کرتے تھے، فارغ نہیں رہتے تھے۔ یہ ان کے جسم اور دماغ دونوں کے لیے مفید ہے۔ اب جو ہے نا فارغ آدمی وہ دو نقصان اٹھاتا ہے: ایک اس کا جو جسم ہے وہ خراب ہو رہا ہوتا ہے، کاہل ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کا جو دماغ ہے وہ سوچوں کا گھر بن جاتا ہے، اور وہ سوچیں بھی بالکل منفی ہوتی ہیں، کچھ مثبت نہیں سوچتا وہ، ٹھیک ہے؟ فارغ انسان ہے تو اس نے اور کیا کرنا ہے؟ سوچنا ہی تو ہے نا۔ اس نے مجھے کیا کہہ دیا، میں نے تو اسے ایسے نہیں کہا تھا، میں اس کو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ بلا وجہ کی پریشانیاں اس نے پال رکھی ہوتی ہیں۔ تو ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کہ اپنے لائف سٹائل کو خوبصورت بنائے، اور بہترین دن کا آغاز صبح کی نماز، قرآن، اور ہم مسلمانوں کے لیے یا کوئی اگر نان مسلم ہے تو اس کے لیے بھی جو اپنے مذہب کے مطابق وہ پریئر کرے، اور اس کے بعد صبح کی سیر۔ یہ جو سیر ہے وہ آپ کو بالکل تر و تازہ بنا دیتی ہے، آپ کا موڈ فریش ہو جاتا ہے، پھر آپ کا سارا دن ہی اچھا گزرتا ہے۔ اب ایک شخص ہے اس نے رات کو 2 بجے سونا ہے اور صبح 7 بجے اٹھنا ہے، اس کی تو نیند ہی پوری نہیں ہوئی۔ جب اس کی نیند پوری نہیں ہوگی اور فٹافٹ اس کے ناشتہ کیا ہے جناب وہ چلا گیا ہے، تو اب اس کو کتنے نقصانات ہیں۔ نہ اس نے کھانا ہضم کیا، نہ اس نے کچھ دیر بیٹھ کے دیکھا، کچھ حالات کو دیکھا آج کیا کرنا ہے، وہ اسکیجول بھی نہیں بنایا اور چل پڑا ہے۔ وہاں جا کے بھی لڑے گا، واپس آئے گا تب بھی لڑے گا، ہر وقت لڑائی میں وہ اسے کہتے ہیں نا کہ وہ ٹچی ہو جاتا ہے، ایسا شخص ہوتا ہے، چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہر وقت جو ہے ہمیں اپنی لائف سٹائل پہ غور کرتے رہنا چاہیے۔ جی
تو بیٹا یہ ہے آپ کا آج کا کام، آپ نے اسے یاد بھی کرنا ہے اور نوٹ بک پہ لکھنا بھی ہے. اوکے، اسپیشلی مینشن کر رہا ہوں، لکھنا بھی ہے. اوکے بیٹا، اللہ حافظ.